السلام علیکم پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹو کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن، تھری کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن اور ان کے ڈی میرٹس، ان میں جو آبجیکشنز تھے، ان کی جو لیمیٹیشنز تھی، ان پہ بات کی تھی. کیونکہ شروع میں آرگنزمز کو ٹو کنگڈم میں کلاسیفائی کیا، پھر ان میں اس آبجیکشن کی بیس پہ پھر تھری کنگڈم سسٹم آیا، جس میں ارنس ہیکل نے کنگڈم پروٹسٹا پروپوز کر کے جو یونیسیلولر آرگنزمز اور کچھ آبجیکشنیبل آرگنزمز تھے ان کو کنگڈم پروٹسٹا میں رکھا. پھر تھری کنگڈم سسٹم میں بھی کچھ آبجیکشن تھے. پھر فور کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن آیا، جس میں ہم نے کنگڈم مونیرا کو علیحدہ کیا. اس میں بھی کچھ آبجیکشن تھے کہ جو فنجائی ہے وہ سٹل پلانٹ کنگڈم میں موجود تھے، چونکہ پلانٹس میں اور فنجائی میں بڑا ڈفرنٹ ہے. تو 1969 میں رابرٹ وٹیکر نے ایک 5 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن دیا جو اب تک ایکسیپٹیبل ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کریں گے کہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کو کون کون سی کنگڈم میں پلیس کیا گیا ہے اور ان کے کیا کریکٹرز ہیں، کن خصوصیات کی بنیاد پر ان کو مختلف کنگڈم میں پلیس کیا ہے. 5 کنگڈم سسٹم پہ کبھی کوشچن آ سکتا ہے، ایکسپلین دا 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن ود ایگزامپلز، ان کے ممبر کے ساتھ. تو جو پریویس ہمارے پاس 2 کنگڈم سسٹم اور 3 کنگڈم سسٹم کی جو آبجیکشنز تھیں، جو لیمیٹیشنز تھیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن پروپوز کیا. تو 5 کنگڈم سسٹم کے مطابق جتنے بھی جاندار ہیں، all living organisms were classified into 5 kingdoms. تو یہ کنگڈم کس نے دی؟ 5 کنگڈم سسٹم کا جو بانی ہے 1969 میں رابرٹ وٹیکر انٹروڈیوس دا 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، جس میں انہوں نے تمام آرگنزمز کو 5 کنگڈم میں پلیس کیا. رابرٹ وٹیکر واز دا person who classified living organisms into 5 kingdoms in 1969. 1988 میں مارگیولس اینڈ شوارٹز modified the Whittaker 5 kingdom system of classification. جو مارگیولس اینڈ شوارٹز کی موڈیفیکیشن تھی، یا جو رابرٹ وٹیکر کی جو موڈیفیکیشن مارگیولس اور شوارٹز نے کی تھی، وہ جینیٹکس کی بیس پہ، سیلولر سٹرکچر کی بیس پہ، موڈ آف نیوٹریشن اور میتھڈ آف ریپروڈکشن پہ کی تھی. مارگیولس اور شوارٹز کی جو 5 کنگڈم موڈیفائڈ سسٹم ہے، اس میں جو کنگڈم مونیرا ہے اس کو کنگڈم پروکریاٹی کا نام دیا. نیو نیم واز اسائنڈ ٹو کنگڈم مونیرا، دیٹ واز اے کنگڈم پروکریاٹی. کنگڈم پروٹسٹا میں سارے کے سارے یونیسیلر اور سمپل یوکریوٹک آرگنزم انکلوڈ کیے گئے، اور سم نان ٹرو فنجائی کو بھی کنگڈم پروٹسٹا میں رکھا گیا. دو ٹرمز ہیں، ان کا ہمیں ڈفرنس معلوم ہونا چاہیے. وٹ از دا پروکریاٹس اینڈ وٹ از دا یوکریاٹس. تو پرو اور کریاٹس دو الفاظ کا مجموعہ ہے. پرو مینس بیفور اینڈ کیریو ریفرز ٹو دا نیوکلیس. تو یہ سنگل سیل آرگنزمز ہوتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو نیوکلیس اور اینی ادر میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز انسائڈ دا سیل. تو اس کی ایگزامپل ہوگی بیکٹیریا. Eukaryotes again combination of two words. Eu means two and karyos refers to the nucleus. تو وہ organisms whose cells have the well-defined membrane-bound nucleus and organelles. تو prokaryotes اور eukaryotes دو different types of cells ہیں. prokaryotes میں کوئی membrane-bound nucleus نہیں ہوتا. eukaryotes میں membrane-bound nucleus ہوتا ہے. prokaryotes میں membrane-bound organelles نہیں ہوتی، اور eukaryotes میں membrane-bound organelles موجود ہوتی ہیں. اسٹارٹنگ ود دا 5 کنگڈم سسٹم. تو 5 کنگڈم سسٹم میں ہمارے پاس جو 5 کنگڈمز ہیں، ان میں کنگڈم مونیرا ہے، کنگڈم پروٹسٹا ہے، کنگڈم فنجائی ہے، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا. جو ہماری پہلی کنگڈم ہے اس کو کنگڈم مونیرا کہتے ہیں، اس کو ہم کنگڈم پروکریاٹی بھی کہتے ہیں. تو اس کے جو چیدہ جو امپورٹنٹ خصوصیات ہیں، کریکٹرز ہیں،
کہ سب سے پہلے تو کنگڈم مونیرا میں پروکریاٹک آرگنزمس آئیں گے، وہ آرگنزم جن کے پاس ممبرین باؤنڈ نیوکلس نہیں ہوگا، جن کا نیوکلیئر میٹیریل فریلی فاؤنڈ ان دا سائٹوپلازم. تو they contain prokaryotic organisms اور all these organisms are unicellular ہوں گے اور microscopic ہوں گے. پروکریاٹک کنگڈم میں یا کنگڈم پروکریاٹی میں کنگڈم مونیرا میں all organisms are unicellular and microscopic. Nuclear membrane and membrane bound organelles like the mitochondria, endoplasmic reticulum, plastids, Golgi bodies, lysosome all are absent in the kingdom Monera. Kingdom Monera, the cell wall of the kingdom Monera is made up of murine. It is a combination of the two different molecules, sugar or amino acid. इसीलिए इसको peptidoglycan भी कहते हैं. तो cell wall of the kingdom Monera is made up of the peptidoglycan, that is the combination of sugar and amino acid. तो cell wall of the kingdom Monera does not contain cellulose. کنگڈم مونیرا کی جو نیوٹریشنز ہیں، نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کنگڈم مونیرا مینلی ہیٹروٹرافس ہیں. دے آر ہیٹروٹراف بٹ سم پروڈیوس دیئر اون فوڈ. سم آر دا آٹوٹراف بائی یوزنگ فوٹوسنتھسس اور کیموسنتھسس میکانزم. تو کنگڈم مونیرا میں سمپلسٹ جو ٹائپ آف آرگنزمز ہیں، تو سب سے سمپل جو آرگنزمز ہیں وہ کنگڈم مونیرا میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے دے آر دا سمپلسٹ آف آل لیونگ آرگنزمز. کنگڈم مونیرا کی اگزامپل بیکٹیریا، بلیو گرین ایلجی جس کو ہم سیانو بیکٹیریا کہتے ہیں. تو دیز آر ڈفرنٹ مائکرو آرگنزمز. کنگڈم مونیرا انکلوڈ دا ڈفرنٹ ٹائپس آف دا بیکٹیریا. کنگڈم پروٹسٹا کی بات کریں تو پروٹسٹا از اے گریک ورڈ دیٹ از ویری فاسٹ. تو کنگڈم پروٹسٹا میں یوکریاٹک آرگنزمز ہوں گے، لیکن یوکریاٹک یونیسیلر ہوں گے یا سمپل ملٹی سیلر آرگنزمز جو کالونی کی فارم میں رہیں گے. Kingdom Protista usually live in the aquatic habitat. Kingdom Protista may some contain chlorophyll like algae and prepare their own food, while some lack chlorophyll and cannot prepare their own food. تو Kingdom Protista میں آٹوٹراف بھی ہوں گے اور ہیٹروٹراف بھی ہوں گے. تو کنگڈم پروٹسٹا کے کچھ آرگنزمز ہیں وہ پلانٹ لائک ہیں، کچھ اینیملز لائک ہیں اور کچھ فنگس لائک ہیں. اس لیے ہم نے کنگڈم پروٹسٹا کو 3 گروپس میں کلاسیفائی کیا: پلانٹ لائک پروٹسٹ، اینیمل لائک پروٹسٹ اور فنگس لائک پروٹسٹ. پلانٹ لائک پروٹسٹ کے پاس سیل وال ہوگی اور کلوروفل ہوگا لائک ایلجی، کلیمڈوموناس، یوگلینا. فنگس لائک پروٹسٹ کے پاس کلوروفل بھی نہیں ہوگا اور سلائم مولڈز کی فارم میں ہوں گے. اینیمل لائک پروٹسٹ کے پاس سیل وال بھی نہیں ہوگی، کلوروفل بھی نہیں ہوگا لائک امیبا، پلازموڈیم اینڈ پیرامیشیم. These are different protists like the slime mold, amoeba, euglena, dinoflagellates, paramecium, diatom and macroalga. کنگڈم پروٹسٹا کو ہم نے 3 گروپس میں کلاسیفائی کیا: کنگڈم پلانٹ لائک پروٹسٹ جس میں فوٹوسنتھیٹک پروٹسٹ آتے ہیں، اس کے 3 سب فائلا ہیں: پائروفائٹا جن کو ہم ڈائنوفلاجیلٹس کہتے ہیں، کرائسوفائٹا جن میں ڈائی ایٹمز ہیں، اور یوگلینوفائٹا جس میں یوگلینوئڈ آرگنزمز ہیں. فنگل لائک پروٹسٹ میں پھر 2 گروپس آتے ہیں: میگزومائکوٹا اے سیلولر سلائم مولڈز اور ایکریشیومائکوٹا سیلولر سلائم مولڈز. جبکہ اینیمل لائک پروٹسٹ میں پروٹوزونز آتے ہیں جس کے سب فائل امیبائڈ پروٹوزونز ہیں، فلیجلیٹڈ پروٹوزونز ہیں، سپوروزونز ہیں اور سیلیٹڈ پروٹوزونز ہیں. Kingdom fungi, number 3rd kingdom is the kingdom fungi. Kingdom fungi میں eukaryotic, unicellular اور multicellular organisms ہوتے ہیں. They are heterotrophs کیونکہ ان کے پاس کلوروفل نہیں ہوتا، یہ اپنی خوراک کبھی تیار نہیں کر سکتے. تو mode of nutrition is mainly absorptive mode of nutrition. یہ انزائم سیکریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں اور پھر وہاں سے جو فوڈ میٹیریل اس کو ڈائجسٹ کر کے absorb کر لیتے ہیں. تو absorptive mode of nutrition is a unique type of nutrition in the fungi. The food is stored inside the body in the form of glycogen. تو ان کی جو storage food material ہے وہ glycogen ہے. ان کی سیل وال جو کائٹین سے مل کے بنتی ہے، جبکہ پلانٹ کی سیل وال سیلوز سے مل کے بنتی ہے. Mostly fungi are decomposers. They take their food from the dead organic matter, and parasitic derive food from the living cell of the host and give them harm. ان کو پھر نقصان پہنچاتے ہیں.
تو موڈ آف نیوٹریشن ان کا ڈیکمپوزر بھی ہو سکتا ہے اور پیراسٹک بھی ہو سکتا ہے. ایگزامپل کی بات کریں تو بریڈ مولڈ، مشروم، پف بالز، پینسلینیم اور yeast are the good examples of the kingdom fungi. These are the members of the kingdom fungi جس میں رائزوپس ٹرونائفر ہے جو ہمارے بریڈس پر ہوتی ہے، اور اس کے پاس مورشیلا ہے، اس کے پاس مشروم، اس کے بعد آ جاتے ہیں امانیٹا، رسمٹ اور دا سمٹ سپورز آگے. تو رائزوپس ہائفی، نیروسپورا ہائفی، اگیریکس ہائفی اور فیوزیریم ہائفی. تو دیز آر دا ممبر آف دا کنگڈم فنجائی. جو نیکسٹ کنگڈم ہے 5 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن میں، دیٹس دا کنگڈم پلانٹی. Kingdom plantae include eukaryotic multicellular organisms, though they are autotrophic and contain chlorophyll, prepare their own food by the process of photosynthesis. Their cell wall is made up of cellulose, mostly lacks centrioles inside their cells. The reserved material of the plant is the starch. Example: ferns, mosses, conifers, flowering plants, rose, wheat, sugarcane. ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. These are different members of the kingdom plantae. Mosses, these are the mosses, these are the ferns, this is the cycas, and this is the pinus, this is the maize crop and the brassica. So these are all the member of the kingdom plantae. کنگڈم اینیملیا کی بات کریں تو کنگڈم اینیملیا انکلوڈ یوکریاٹک ملٹی سیلر اینیملس. ان میں سارے یوکریاٹک ہوں گے اور ملٹی سیلر اینیملس ہوں گے. سینٹریولز آر پریزنٹ دیٹ از ریسپانسبل فار دا سیل ڈویژن. اور اس میں کلوروفل، اینیمل کنگڈم میں کلوروفل نہیں ہوتا، دے کین ناٹ پریپیئر دیئر اون فوڈ. تو سو ہیٹروٹراف ہوں گے. موڈ آف نیوٹریشن از انجسٹو. اینیمل انجسٹ فوڈ اینڈ ڈائجسٹ ان دیئر باڈیز. Animals has no cell wall. Animal kingdom again divided into two subgroups. اس میں vertebrates اور پھر invertebrates. Vertebrates وہ organisms ہوتے ہیں جن کے پاس بیک بون ہوتی ہے like fish, birds and mammals. اور invertebrates they have no backbone, insects, ant, jellyfish, worms, etc. Examples of invertebrates include the sponges. اس میں مختلف فائلمز آتے ہیں. پھر flat worms, round worms, starfish, snail and insects. These all are the member of the invertebrates. vertebrates کے ممبرز کی بات کریں تو fishes، اس میں frogs، crocodiles، birds، اس کے علاوہ bat اور cat. These are all the member of the vertebrates. اگر ہم سمرائز کریں 5 کنگڈم سسٹم کو تو کنگڈم مونیرا میں پروکریٹک ٹائپ آف سیل ہوتے ہیں. جو اس کا نیوکلیئر انویلپ ایبسنٹ ہوگا. سیل وال نان سیلولوز ہے، میورین سے مل کے بنتی ہوتی ہے. موڈ آف نیوٹریشن آٹوٹراف اور ہیٹروٹراف ہو سکتا ہے. اور ملٹی سیلولرٹی ایبسنٹ ہے، صرف سنگل سیل ہوتا ہے مائکروسکوپک. کنگڈم پروٹسٹا میں سیل ٹائپ یوکریاٹک ہیں. اس میں نیوکلیئر انویلپ پریزنٹ ہوتا ہے اور اس میں سیل وال پریزنٹ ان سم. جو پلانٹ لائک پروٹسٹ اس میں سیل وال ہوتی ہے، اینیمل میں اور میں جو ہے نا وہ سیل وال نہیں ہوتی، جبکہ فنگس لائک میں بھی سیل وال ہوتی ہے. فوٹوسنتھیٹک ہوتے ہیں موڈ آف نیوٹریشن، یا ہیٹروٹراف ہو سکتے ہیں یا کمبینیشن بھی ہو سکتی ہے. اور ایبسنٹ ان موسٹ فارم میں، ملٹی سیلر زیادہ تر میں نہیں ہوتے کیونکہ کلونی فارم میں ہوتے ہیں. فنجائی کا جو سیل ٹائپ ہے وہ یوکریاٹک ہے. نیوکلیئر انویلپ پریزنٹ. سیل وال کائٹین سے مل کے بنتی ہے. موڈ آف نیوٹریشن ابزارپشن ہے، پریزنٹ ان آل فارم آف سیلز. کنگڈم پلانٹی کی بات کریں، سیل ٹائپ یوکریاٹک ہے. اس میں نیوکلیئر انویلپ پریزنٹ ہوتا ہے. اس میں سیل وال سیلولوز سے اور ادر پولیسیکرائڈ سے مل کے بنتی ہے. فوٹوسینتھسس موڈ آف نیوٹریشن ہے اور ملٹی سیلولر فارم ہوتے ہیں. اینیملیا یوکریاٹک ہیں. نیوکلیئر انویلپ موجود ہوتا ہے. سیل وال ایبسنٹ ہے. موڈ آف نیوٹریشن انجیکشن اور ملٹی سیلولر فارم میں موجود ہوتے ہیں. دیز آر ڈفرنٹ کیریکٹرسٹکس آف دا کنگڈم مونیرا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی اینڈ اینیملیا. ہم کمپیئر کرتے ہیں 2 کنگڈم سسٹم کو 5 کنگڈم سسٹم سے، اور ان دونوں کے ہم ایڈوانس ڈس ایڈوانٹیج پر بات کرتے ہیں. تو 2 کنگڈم سسٹم واز پرپوزڈ بائی کارولس لینیس ان 1751 اور 5 کنگڈم سسٹم واز پرپوزڈ بائی رابرٹ وٹیکر 1969. Organisms are classified into 2 kingdoms or organisms are classified into 5 kingdoms.
Two kingdom system is based on nutrition and motility only, jabki five kingdom system is based on the cell structure, complexity of body, mode of nutrition and evolution. The placement of organisms like Euglena, bacteria, fungi in plantae is questionable due to certain reasons. Organisms are better placed on the basis of body, cell structure and evolution. यहाँ पे कुछ थोड़े से मसाइल हैं और यहाँ पे better placement है. Advantages of two kingdom system and disadvantages of the two kingdom system. हम दोनों किंगडम की अब बात करेंगे एडवांटेजेस पर भी और डिसएडवांटेजेस पर भी. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स वर classified into two kingdoms, not abruptly but based on specific characteristics. तो कुछ खसूसियात की बुनियाद पर हमने इनको दो ग्रुप में क्लासीफाई किया था. तो it started systematic method to classify living organism. It is based of other classification. तो two kingdom system जो है दूसरी kingdom system की एक बेस बनी. तो फाइव किंगडम सिस्टम की जो एडवांटेजेस हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है वो सेपरेट किंगडम इसमें आता है. तो फंजाई हैविंग यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लेस इन द सेपरेट किंगडम. तो डिसएडवांटेज अगर बात करें टू किंगडम की तो नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जबकि उसको प्लेस किसने किया, फाइव किंगडम ने. द पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड, तो इसको फिर किसने दूर किया, फाइव किंगडम ने. पोजीशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स एंड इग्लूना वाज अनसर्टेन, इसको भी फिर फाइव किंगडम ने क्या किया, प्लेस किया. डिसएडवांटेज अगर हम बात करें फाइव किंगडम की तो देयर इज अ डाइवर्सिटी इन प्रोटिस्ट, डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म मस्ट नॉट बी केप्ट इन द सेम किंगडम. क्योंकि प्रोटिस्ट में डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोटिस्ट में फंगस भी रखा, फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी रखा हुआ है और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी रखा हुआ है, तो इसलिए इनको डिफरेंट होना चाहिए था. तो ये एक उसका डिसएडवांटेज आ गया. तो देयर इज नो प्लेस फॉर वायरसेस इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट फार फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर एल्गी प्रोटिस्टा में रखा हुआ है और मल्टीसेलुलर एल्गी जो वो प्लांटी में रखे हुए हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज आता है. That's all about the five kingdom system of classification. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. रॉबर्ट व्हिटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, जिसमें किंगडम मोनेरा सबसे सिंपल है, किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम फंजाई है और किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया. हमने फिर बात की टू किंगडम और फाइव किंगडम सिस्टम की कंपैरिजन पर और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर डिस्कस किए. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे. थैंक यू सो मच.